السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویتنام انسائٹ۔ تو پاکستان کے ایک ممتاز بزنس مین چاچا زمان کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ بڑا عرصہ 28 ایئر ہو گئے تقریباً ویتنام میں، اور یہاں پہ ریسٹورنٹ کا تاج محل کے نام سے ان کا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے، تو بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دبئی اور مختلف جگہوں پہ بھی رہے ہیں۔ آج ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ویتنام میں انہوں نے کیا دیکھا، تو پلیز ان سے شروع کرتے ہیں۔ تو جی، سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ پاکستان میں کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے؟ جی السلام علیکم، جتنے بھی میرے بھائی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے بہت السلام علیکم۔ میں پاکستان آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں پچھلے تقریباً 30 سال سے میں ویتنام میں ہوں۔ میں 96 سے ہوں ویتنام میں، تو 97 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ریسٹورنٹ کا بزنس۔ تو آلموسٹ مجھے میرے خیال میں 28 سال تو ہو گئے۔ جتنے بھی پاکستانی لوگ یہاں پہ آتے ہیں موسٹلی سب کو پتہ ہی ہے تاج محل ریسٹورنٹ کا، اور میں بڑا مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نثار صاحب کا۔ راجہ صاحب نے میرا انٹرویو کیا اور میرے ریسٹورنٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر راجہ صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ویتنام ہو چی مین سٹی میں آئیں تو میرا تاج محل ریسٹورنٹ کے نام سے آپ گوگل پہ سرچ کریں اور آپ کو پورا ایڈریس اور ساری چیز جو ہے نا مل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ سر، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کس طرح خیال آیا کہ یہاں پہ دبئی میں آپ کتنا عرصہ رہے، اور ویتنام میں آنے کا کیسے خیال پیدا ہوا؟ میں دبئی 20 سال رہا ہوں، 1976 سے لے کے 1994 تک۔ اب یہ رزق ہے، جس طرف انسان کو لے جائے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کو اسی ٹائم پہ پتہ چلتا ہے جب وہ اس پروسیجر میں جا چکا ہوتا ہے۔ تو میں کچھ دوستوں کے ساتھ آیا تھا تھائی لینڈ کسی کام کے سلسلے میں، تو اس کے بعد تھائی لینڈ سے پتہ چلا کہ پڑوسی ملک کمبوڈیا ہے، تو وہاں پہ بھی بڑی ماس کلنگ ہوئی ہے اور بڑی دیکھنے کی جگہ ہیں، کلنگ سینٹر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سوچا کیوں نہ کمبوڈیا بھی جا کے وزٹ کیا جائے، جب تھائی لینڈ آئے گئے ہیں تو جب میں کمبوڈیا آیا تو کمبوڈیا دیکھا کہ بھائی وہاں پہ، کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے شروع سے ریسٹورنٹ کی، تو جب میں نے کمبوڈیا آ کے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو کھانے کی حلال فوڈ کا بہت مسئلہ ہے، اور تقریباً 2 ہی ریسٹورنٹ ہوتے تھے اس ٹائم پہ کیپٹل سٹی فنون پین میں۔ تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ 1-1.5 مہینے کے بعد میں نے اسٹیپ لیا اور ریسٹورنٹ اسٹارٹ کیا۔ تو وہاں پہ تقریباً 1 سال کے اندر ہی سول وار ہو گئی، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ بند ہو گیا، اور مجھے وہاں سے ویتنام کچھ دن کے لیے مائیگریٹ کرنا پڑا۔ جب میں ویتنام آیا تو ویتنام میں دیکھا تو یہاں تو حلال فوڈ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک مسجد ہے، اس کے اندر ایک کینٹین ہے، وہیں لوگ جو ہے حلال فوڈ کھاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ یہاں پہ لوگوں کو یہ فیسلٹیز دی جائے، اور یہ میری فیلڈ بھی ہے۔ تو میں نے 1997 سے یہاں پہ ویتنام میں پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ تو 1997 سے 6 میں یہاں آیا تھا، تو 97 میں نے اسٹارٹ کیا، تو ٹل آج تک الحمدللہ میں تاج محل ریسٹورنٹ کے نام سے بزنس کر رہا ہوں۔ تو سر، یہاں اور دبئی میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ وہاں کی ثقافت اور یہاں کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو بالکل ہے، کیونکہ دبئی ایک اسلامک ملک ہے، وہاں کا کلچر، وہاں کا ماحول، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے۔ تو یہاں کا جو ہے، یہاں بہت ڈیفرینٹ ہے، ہر طرح کی فریڈم ہے، پولائٹ لوگ ہیں اور پوٹینشیل لوگ ہیں ہر کام میں۔ اور دبئی میں تو یہ ہے نا کہ آپ جتنا بھی عرصہ رہیں آپ ڈیپینڈ نہیں رہے، ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہی رہے، کیونکہ عربی جو ہیں وہ آپ کو فری ہینڈ نہیں دیتے۔
آپ نے لائسنس بنانا ہے تو عربی کے نام پہ بنانا ہے، جو کاروبار بھی کرنا ہے اس میں عربی کی شراکت بہت ضروری ہے. تو ان کے سامنے ہم تو ہمیشہ عجمی ہی رہے ہیں، ہم فارن ہی رہے ہیں، ہماری تو ویلیو ہے ہی نہیں ان کے سامنے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایز اے ہیومن یہ رائٹ کسی کو دیا. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ وہ ملک جو ہے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. حالانکہ لوگ وہاں بہت پیسہ کماتے ہیں سارا کچھ. تو جب میں ویتنام میں آیا تو یہاں دیکھا کہ بھائی بہت پولائٹ لوگ ہیں، بڑے ہیلپ فل لوگ ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بہت ہی فارمر کی سپورٹ کرتے ہیں اور کسی طرح کی وہ پرابلم نہیں ہونے دیتے. تو الحمدللہ کہ جیسے میں 1976 میں دبئی گیا تھا تو 20 سال کے اندر چینجنگ دیکھی ہے انفراسٹرکچر میں، اسی طریقے سے میں نے ویتنام میں بھی دیکھی ہے. اور ویتنام کی جو انفراسٹرکچر ہے دبئی سے بھی کہیں بہت زیادہ سپیڈ میں انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. آج کا ویتنام اور 1996 میں جب یہاں پہ آیا ایسے ہی ہے جیسے 100% چینج. تو سر یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. تو ویتنام سے پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے تو اس کے موسم ہے 4، لیکن ویتنام نے ابھی بہت زیادہ ترقی کی ہے اتنے مختصر عرصے میں 75 کے بعد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی اس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ کیا کمی ہے پاکستان کے اندر کہ اس طرح آگے ترقی نہیں کر؟ بر اعظم ایشیا میں سب سے تیز ترقی کرتی ہوئی معیشت ویتنام کی ہے، تو اس پہ آپ کیا تجویز کریں گے؟ بھائی پاکستان کا جیسے آپ نے کہا ہے کہ بڑا زرخیز ملک ہے، ماشاءاللہ 4 موسم ہیں اور ہر طرح کی وہاں پہ معدنیات بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بلکہ اس چیز سے جو ہے نا بہت ہی بعض دفعہ نا اپسیٹ ہو جاتا ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ نہیں ہے. جب تک ہمارے اوپر یہ 4 موسم کی طرح سے کہ 4 خاندان ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کا آپ کلا کما نہیں کریں گے، ان کو آپ کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے، ان کا احتساب نہیں کریں گے، اس ملک سے آپ کچھ نہیں لے سکتے، سمجھے. اور ہماری عوام اس ٹائم پہ آج بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ واٹ از دا رائٹ از واٹ از دا رانگ. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سمجھے. اب جب کوئی بریانی کی پلیٹ اس کو دے دیتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جائے گی، اس کے بعد کیا کریں گے. تو ہمارے ملک میں تو تقریباً 30 35 40 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ملک کو تبدیل اگر کرنا ہے تو اس کے سسٹم کو جو ہے چلانے والے لوگوں کو ٹھیک کریں. اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے اب صرف ایک عوام، ہم لوگ جو ہیں یہ 24-25 کروڑ لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. اگر ون مین شو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ایک ہمیں اچھا لیڈر ملا تھا تو اس کو بھی پکڑ کے بند کیا ہوا ہے. اب اس کے لیے بھی کوئی پیچھے جو ہے نا نہیں جا رہا ہے. 10 لوگ اکٹھے ہو کے اڈیالہ کے سامنے چلے جاتے ہیں. بس 10 لوگوں کی کیا ویلیو ہے؟ 10 کروڑ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے. ہم تو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو جتنی بھی ویلیو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کے جو ہے نا حالات کو بہتر بنانے کے لیے کون چور ہے، کون کرپٹ ہے، ہم تو باہر بیٹھ کے سب دیکھ رہے ہیں نا. اب ایک آدمی جو ہے نا وہ کنٹرول ٹاور پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے انگلینڈ سے کون سی فلائٹ آ رہی ہے، جرمن سے کون سی آ رہی ہے. اس طریقے سے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. آج 30 سال ہو گئے ہیں، دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر ایک موٹر وے بنا کے آج تک وہ ایسے ہی ہے جیسے موٹر وے نہیں بچھا دی ہے. کہیں پتہ نہیں کون سا کام پاکستان میں اتنا نایاب ہو گیا جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو بھائی خدا کے لیے عمران خان نے ورلڈ کپ جیت لیا، اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں جی ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہے. وہ بھائی ٹھیک ہے جیتا ہے اس نے بھی، لیکن اس کی پالیسیاں جو ہیں ان کو بھی دیکھو، اور جو اس ٹائم پہ موجودہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی پالیسیاں بھی دیکھیں. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کر کے آ رہے ہیں. ہم نیوکلیر پاور ہیں، واٹ نان سینس یار. اس طرح کی ہم نیوکلیر پاور ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے جو ہے نا ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں. بلشٹ یار. سر بالکل آپ نے بات درست کی. پاکستان ابھی ویتنام کے $100 ارب سے زیادہ اس کے ذخائر ہو گئے ہیں اور پاکستان قرضوں میں پھنسا ہوا ہے.
اربوں ڈالرز ہزاروں ارب ڈالر جو ہے نا قرضہ ہے، تو اس کو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ پاکستانی نوجوان بزنس کی طرف آئیں، ان کے لیے کیا مواقع ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے آخری کیا پیغام دیں گے؟ جی یہ اس کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ویتنام نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ 100 ارب ڈالر تک اس کے ذخائر پڑے ہیں، اور پاکستان 100 ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہو چکا ہے، تو پاکستان کے نوجوان اور حکومت کو اس بارے میں کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ کریں؟ بھائی دیکھیں، ویتنام اس لیے ترقی کر گیا کہ ویتنام کا اگر ایگریکلچر ہے تو جہاں پہ بھینسوں اور بیلوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے، تو جیسے اس کو فریڈم ملا، فری ہینڈ ہوئے ہیں، انہوں نے ہر کسان کو ایک چھوٹا انجن لگا کے کھیتی باڑی کرنے والی مشین دے دی۔ ہر طرح کی انہوں نے مشین جو ہے نا وہ ان کو کسانوں کو جو ہے نا انہوں نے پرووائڈ کی ہے، لہذا ان کی بہت سارے اس طرح کے جو ہارڈ ورکنگ ہے ان کو جو ہے نا سافٹ ورکنگ میں لے کے گئے ہیں، اور ہر طرح کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہمارے میں یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ ٹریکٹر آ گیا کسانوں کے لیے، تو اگر وہ فری میں ہے تو سب سے پہلے بولتے ہیں جی 5-5 ہزار روپے جو ہے نا فیس جمع کراؤ تاکہ آپ کو ٹریکٹر ملے۔ پتہ چلا 5 ہزار بھی لے لیے، ٹریکٹر بھی بھیج دیے۔ تو جب آپ کے ملک میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کا سسٹم ہوگا تو نہ آپ کا ایگریکلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور نہ ہی جو ہے نا اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بھائی جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے اس سسٹم سے میں ہم لوگ ترقی کر سکیں گے یا خوشحالی لے سکیں گے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اب وہ ویتنام جیسے ملک میں آنا چاہتے ہیں جہاں ان کی اپنی لیبر اویلیبل ہے۔ اب یہاں ویتنام میں آ کے نہ تو ان کے پاس پھر جاب ہوتی ہے، نہ ہی ان کے پاس واپس جانے کے لیے کچھ بچتا ہے۔ 2-4 لاکھ روپے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایجنٹ کو دے دیتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کہاں بھیجنا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، اور نہ آگے نوکری ہے، نہ ہی آگے اکاموڈیشن ہے، نہ ہی کوئی ویزے کی سسٹم ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر خوشحالی نہیں ہے، ملک کے اندر جاب نہیں ہے، اور باہر جانا چاہتے ہیں، اور باہر بھیجنے والے ایجنٹ بھی ان کو چیٹ کرتے ہیں۔ تو اس قوم کا ہر بندہ کسی نہ کسی چیٹنگ میں، کسی نہ کسی فراڈ میں لگا ہوا ہے۔ تو بھائی میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ویتنام تو ایک بڑا اچھا ملک ہے، لیکن یہاں پہ بھی آ کے ہمارے بہت سارے نوجوان بیکار ہوئے ہیں جو کہ اوور اسٹے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے ویزے ان لوگوں نے اسٹرک کر دیے۔ اور یہاں پہ جو بھی لوگ اس طرح کے فراڈ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ نے 2-4 لاکھ روپے بنانے کے لیے لوگوں کے فیوچر کے ساتھ مت کھیلیں۔ بہت بہت شکریہ چاچا عثمان صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت کا انتہائی مشکور ہیں۔ اللہ حافظ۔